بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت والے دن کون کون سے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سلسلے کی دوسری ویڈیوز آپ سماعت کر رہے ہیں۔ قیامت والے دن روزہ دار عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کرنے والے خواص اہل اللہ، مبلغین، عرش کے سائے میں سبقت لے جانے والے شہدائے قبو اور باغات، شہدائے عرش کے نیچے نور کے ممبروں پر جلوہ فگن ہوں گے۔ مومن بچے، بچپن میں فوت شدہ بچے، صدقہ کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ صاحب اخلاق حسنہ، بکثرت درود شریف پڑھنے والا، علم دین حاصل کرنے والا، مہاجرین کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے۔ اندھیرے میں مسجد آنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے۔ عادل حکمران کے لیے نور کے ممبر ہوں گے۔ عادل حکمران قرب خداوندی کا مستحق ہوگا۔ اللہ کے لیے باہم محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ انبیاء اور شہداء کے لیے بھی قابل رشک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ذاکرین حضرات ہوں گے۔ اس کے علاوہ ذاکرین پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے بعض لوگ عرش کی دائیں جانب بیٹھیں گے۔ قیامت کے روز بعض لوگوں کے چہرے نور کے ہوں گے۔ ان سب کی تفصیلات عرض کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے روزہ دار کی بات کرتے ہیں۔ حضرت مغیث بن سمیع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورج کو اہل محشر کے سروں پر ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ کے برابر کر دیا جائے گا۔ جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے جن سے دوزخیوں پر بدبودار اور زہریلی ہوائیں چلیں گی اور ان تک دوزخ کی گرمی پہنچے گی، حتیٰ کہ ان کے پسینے سے بدبودار نہریں بہیں گی جن کی بدبو مردار کی بدبو سے زیادہ ہوگی، جبکہ اس دن روزہ دار عرش کے سائے میں۔ حضرت قیس جہنی فرماتے ہیں، رمضان المبارک میں جس دن کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ قیامت کے دن نور کے ایک بادل کی شکل میں آئے گا۔ اس بادل میں موتیوں کا ایک محل ہوگا جس کے 70 دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ سرخ یاقوت کا ہوگا۔ اللہ کا ذکر کرنے والا حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا باری الہ، اس آدمی کی کیا جزا ہے جو اپنے زبان اور دل سے تیرا ذکر کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، میں اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا اور اسے اپنے جواری رحمت میں جگہ دوں گا۔ خواص اور اہل اللہ کے متعلق حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، آپ مجھے اپنے ان خاص حضرات کے متعلق ارشاد فرمائیں جنہیں آپ اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ عطا کریں گے جس دن آپ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل پاک ہوں گے، ان کے ہاتھ بری ہوں گے، جو میری جلالت شان کی خاطر ایک دوسرے سے باہمی محبت کرتے ہوں گے۔ جب مجھے یاد کیا جائے تو انہیں بھی میرے ساتھ یاد کیا جائے، اور جب انہیں یاد کیا جائے تو میں بھی ان کے ساتھ یاد کیا جاؤں۔ یہ لوگ تکلیف دہ حالات و مقامات میں بھی اچھی طرح وضو کرتے ہوں گے اور میرے ذکر کی طرف اس طرح سے پلٹتے ہوں گے جس طرح گدھ اپنے آشیانے کی طرف پلٹتا ہے، اور میری حرام کردہ چیزوں کو جب حلال سمجھ لیا جائے تو اس پر وہ اس طرح غصہ ہوتے ہوں گے جس طرح چیتے سے جب لڑائی کی جائے تو وہ غصے ہوتے ہیں، اور وہ میری محبت کے ایسے دل دادا ہوتے ہیں جیسا کہ بچہ لوگوں کی محبت کا شوقین ہوتا ہے۔ حضرت ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت میں یہ اضافہ بھی منقول ہے کہ یہ لوگ میری مساجد کو آباد کرتے ہوں گے اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ مبلغین بھی اس صف میں شامل ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، جو شخص نیکی کا حکم کرے گا، گناہ سے روکے گا، لوگوں کو میری اطاعت کی طرف بلائے گا، اسے دنیا میں بھی میری صحبت حاصل ہوگی اور قبر میں بھی، اور وہ قیامت کے دن بھی میرا سائے میں رہے گا۔ عرش کے سائے میں سبقت لے جانے والے لوگ بھی اس صف میں شامل ہیں۔ اس کے متعلق حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
جب حضرت موسیٰ جلدی سے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچیں گے تو انہیں عرش کے سائے میں ایک شخص نظر آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے وہاں دیکھ کر رشک کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا درجہ رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اس شخص کا نام بتائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا نام بتایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اس کے عمل کے برابر میں بھی آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ یہ ان لوگوں پر حسد نہیں کرتا تھا جنہیں میں نے اپنے فضل سے عطا کیا، یہ چغل خوری نہیں کرتا تھا اور اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ شہداء کے متعلق حضرت عتبہ بن عبدالسلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن نے اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جب وہ دشمن اسلام کے مقابلے میں اترا تو ان سے لڑنے لگا حتیٰ کہ قتل ہو گیا، یہ وہ قابل فخر شہید ہے جو اللہ کے خیمے میں عرش کے نیچے جگہ پائے گا۔ حضرات انبیاء کرام کو اس پر درجہ نبوت کی فضیلت حاصل ہو۔ شہداء قبروں اور باغات میں حضرت ابو بکر شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء قیامت کے دن عرش کے سین میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قبروں اور باغوں میں ہوں گے۔ شہداء عرش کے نیچے نور کے ممبروں پر جلوہ فگن ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقتول تین قسم کے ہیں، ایک وہ جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثواب کی امید سے نکلا لیکن اس کا ارادہ شہید ہونے کا تھا اور نہ ہی لڑنے کا بلکہ وہ صرف مسلمانوں کی تعداد بڑھانا چاہتا تھا، پھر اگر وہ اس کی حالت میں مر گیا یا شہید کر دیا گیا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جائے گا، نیز وہ بڑی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس کا نکاح حور عین سے کیا جائے گا، اسے عزت کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اسے جنت میں ہمیشہ رہنے کا اعزاز بخشا جائے گا۔ نمبر دو، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان و مال کے ساتھ ثواب کی نیت سے نکلا اور اس کا ارادہ لڑائی کا تھا، شہید ہونے کا نہیں تھا، پھر اگر وہ اس دوران مر گیا یا میدان جہاد میں قتل کر دیا گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قادر اور بادشاہ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ اعلیٰ مقام میں ہوگا۔ نمبر تین، وہ شخص جو اپنے جان و مال کے ساتھ ثواب کی نیت سے قتل کرنے یا قتل ہونے کے ارادے سے گیا اور مر گیا یا شہید کر دیا گیا تو وہ قیامت کے دن اپنی ننگی تلوار اپنے کندھے پر رکھے ہوئے آئے گا، حالانکہ لوگ گھٹنوں کے بل گر پڑے ہوں گے۔ مجاہدین کہیں گے ہٹو ہمیں جگہ دو، بے شک ہم نے اپنی جانیں اور اموال اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیے ہیں۔ پھر وہ مجاہدین عرش کے نیچے لگائے گئے نور کے ممبروں کے پاس آ کر ان پر بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلے ہوتے دیکھیں گے، نہ انہیں موت کے وقت غم ہوگا، نہ وہ برزخ میں آزمائش کا شکار ہوں گے، نہ انہیں چیخ سے گھبراہٹ ہوگی، نہ وہ حساب، میزان اور پرسلات پر غم زدہ ہوں گے۔ وہ بس یہ دیکھتے رہیں گے کہ لوگوں کے درمیان کیسے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ مجاہدین جو چیز بھی مانگیں گے انہیں دی جائے گی اور جس معاملے میں سفارش کریں گے ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ جنت میں سے جو چیز پسند کریں گے انہیں ملے گی اور یہ لوگ جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ مومن بچے کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومنین کے بچوں کو پیش کیا جائے گا، ان کا سینہ نکلا ہوا ہوگا، ان پر میدان حشر کی سختی پڑ رہی ہوگی اور وہ چیخ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل ان کو میرے عرش کے سائے میں جگہ دے دو، چنانچہ انہیں عرش کے سائے میں جگہ دے دی جائے گی۔ بچپن میں فوت شدہ بچے کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا تھا، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اپنے بچے کو بھی ساتھ لے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں اس سے محبت ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا نبی اللہ۔ نیز انہوں نے یہ بھی عرض کیا، میں جیسے اس سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ کے لیے ایسی ہی محبت کرتا ہوں۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا میرے بیٹے ابراہیم کے ساتھ عرش کے سائے میں کھیلے؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں۔ صدقہ کرنے کے والے سے متعلق حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت انس سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قیامت کے دن ہر نبی کے لیے نور کا ایک ممبر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میرا ممبر سب سے طویل اور سب سے زیادہ منور ہوگا۔ ایک آواز لگانے والا آئے گا اور پکارے گا، نبی امی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائیں گے، حتیٰ کہ جنت کے دروازے پر پہنچ کر اسے کھٹکھٹائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب مرحمت فرمائیں گے، محمد یا احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ فرمائیں گے، جی ہاں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تجلی نازل فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی پر تجلی نازل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کریں گے جو آج سے پہلے کسی نے ادا نہ کی ہوگی اور نہ بعد میں کوئی ادا کر سکے گا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، آپ اپنا سر اٹھائیں اور بات کریں، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اخلاق حسنہ کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب تم میں سے سب سے زیادہ عمدہ اخلاق والا ہوگا، اور قیامت میں تم میں سے مجھے سب سے زیادہ مبغوض اور مجھ سے سب سے زیادہ دور بتکلف بولنے والا، خوب بنا سنوار کر بڑھائی جتانے کے انداز میں بولنے والے اور تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے۔ بکثرت درود شریف پڑھنے والا بھی قیامت والے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جمعہ کا دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، بس جو شخص مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ علم دین حاصل کرنے کے والے کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی طالب علمی کے زمانے میں موت آ گئی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس شان سے ملے گا کہ اس کے اور حضرات انبیاء کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فاصلہ ہوگا۔ مہاجرین کے لیے سونے کے ممبر لگیں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات مہاجرین کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے جن پر یہ حضرات قیامت کے دن بیٹھیں گے۔ یہ حضرات گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اندھیرے میں مسجد آنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے اندھیرے میں مسجد آنے والوں کو قیامت کے دن نور کے ممبروں کی بشارت سنا دو، جس دن کے لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے اور یہ لوگ بے خوف ہوں گے۔ عادل حکمران کے لیے بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ہوگی۔ اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عدل کرنے والے اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر عرش کے دائیں طرف بیٹھیں گے۔ ان حضرات نے اپنے معاملے میں، اپنے اہل و عیال کے معاملے میں اور اپنے ماتحتوں کے معاملے میں عادلانہ فیصلے کیے ہوں گے اور انہوں نے ان کی رعایت نہیں کی ہوگی۔ عادل حکمران قرب خداوندی کے مستحق ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور اس کے سب سے قریب بیٹھنے والا عادل حکمران ہوگا، اور اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ اللہ سے دور بیٹھنے والا ظالم حکمران ہوگا۔ اللہ کے لیے باہم محبت رکھنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، کہاں ہیں آپس میں میری جلالت شان کی خاطر محبت رکھنے والے؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ اور نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔